بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ بنوں کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ امن کے نام پر بنوں کے شہری، بنوں کے عوام نکلے، مختلف سیاسی جماعتوں اور مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کے لوگ بھی شامل تھے، لیکن فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا۔ اسی پر آج بات کریں گے۔ بنوں سے منتخب ایم پی ہیں جمعیت علماء اسلام کے عدنان خان وزیر، انہوں نے اسمبلی فلور کے اوپر بھی بات کی ہے۔ عدنان خان، آپ اس مظاہرے میں یا اس امن پاسون کے نام سے جو ایک پروٹیسٹ تھا یا جو ایک ریلی تھی، اس میں شریک تھے صبح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عادل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بہت ہی امپارٹنٹ ایشو کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا۔ جی بالکل، میں نے اس سے پہلے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہوا تھا، اور صرف میں نے نہیں، جتنے بھی سیاسی ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، جو سابقہ ہیں، جو موجودہ ہیں، اور جتنے بھی نامور شخصیات ہیں بنوں کی، تو انہوں نے سب نے ویڈیو پیغامات بھی جاری کیے ہوئے تھے۔ اور یہ چونکہ یہ جو ویڈیو پیغام کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ خود موجود تھے صبح؟ میں خود اس پاسون میں موجود تھا۔ میں نے خود وہاں پہ وہ کی ہے، تقریر بھی میں نے وہاں پہ کی ہے پاسون میں۔ تو جیسے میں نے تقریر کی، میں تو پھر وہاں سے نکل آیا، تو جب میں کوہاٹ ٹنل میں تقریباً کراس کرنے والا ہی تھا، ٹنل کے قریب ہی تھا، کہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج آیا اور کالیں آئیں کہ یار یہ تو اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے تو خیر گاڑی روک دی، میں نے کہا یار میں پوچھ لوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ موومنٹ کر لیں کیونکہ آپ کا سیشن جاری ہے۔ تو میں نے وہاں سے بھی اجازت جو ہے نا سیشن کے نام پہ دی کہ میں سیشن اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ جو احتجاج تھا یہ پرامن تھا، اور ہم نے ویڈیو پیغامات میں بھی پرامن رہنے کی تلقین کی تھی کہ شرپسند لوگ آئیں گے، وہ شرارت کریں گے تاکہ یہ جو امن پاسون ہے یہ بدامنی کی طرف چلا جائے۔ تو ہمیں یہ خدشات تھے پہلے سے ہی، لیکن ہم نے بارہا ہدایات بھی کی تھی، لیکن اللہ کو منظور ایسا ہی تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارا اتوار کو پھر جرگہ تھا، بنوں کے جتنے بھی اقوام ہیں ان سب کا پھر ہم نے جرگہ رکھا ہوا تھا کہ ہم پھر اس میں جو ہے نا لائے عمل طے کریں گے کہ یار انہوں نے کتنے جو ہے ہمارے جو امن سے ریلیٹڈ ہمارے مطالبات ہیں، کتنے کے اوپر کام کیا اور کتنے باقی ہیں۔ تو اتوار کے روز پھر ہم نے اکٹھا ہونا تھا، اس کے اوپر پھر لائے عمل تھا، لیکن یہ افسوسناک واقعہ ہو گیا بیچ میں۔ آپ نے جو تقریر کی وہ پریٹی گیٹ کے مقام پر کی؟ بالکل، جو سٹیج لگا ہوا تھا وہ اسٹیج تو پریٹی گیٹ کے، لیکن بیچ میں اطلاع یہ آئی کہ لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ اسپورٹس کمپلیکس پہنچیں۔ یہ کہاں سے یہ حکمت عملی آئی؟ بالکل فضال بھائی، کہ ابھی میں یہاں پہ سیشن میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اطلاع ہے کہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس میں جمع ہیں، اور وہ کچا کچ بھرا ہوا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سارے جو ہے نا وہ اسپورٹس کمپلیکس پہنچ چکے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے اسپیکر صاحب سے وہ التجا کی کہ خدا را تصادم نہ ہو جائے، کیونکہ ایک واقعہ تو ہو گیا ہے، تو دوسرا تو اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا خوشگوار واقعہ پیش آئے، تو آپ لوگ کردار ادا کریں۔ ہم مشرات بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عدنان صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حکمت عملی تھی، ایک تو اسٹیج پریٹی گیٹ کے سامنے تھا، ٹھیک ہے، اور اس جلسے کے یا اس مظاہرے کے منتظمین کا بھی نہیں پتہ کہ اس کی قیادت کس کے پاس تھی۔ آپ کو پتہ ہے قیادت کس کے پاس تھی؟ یہ تو چیمبر آف کامرس بنوں کی طرف سے انہوں نے یہ وہ رکھا ہوا تھا، اور باقی متدمین کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن بہرحال اپنے جو سوشل میڈیا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے لوگوں کا کہ ہر کوئی جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا۔ میں نے تو سب سے لاسٹ میں ویڈیو اپلوڈ کی، مجھے اپنے فالوور نے کہا کہ یار آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے، زاہد دورانی کی جو ہے نا وہ تائی لینڈ سے ویڈیو آ گئی ہے، اور نسیم علی شاہ کی قطر سے آ گئی ہے، اور پختونیار کی آ گئی ہے، فلانے کی آ گئی ہے، سب کے نام لے کے پھر انہوں نے مجھے میسیجز کیے کہ آپ نے بھی ویڈیو وہ کر لیں کہ لوگ آ جائیں آپ کی چینل میں۔ نے کہا بالکل موسٹ ویلکم ہے۔ عدنان، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام لوگ قیادت کر رہے تھے، اور جو سیاسی قائدین تھے وہ بعد میں ویڈیوز کے ذریعے یا خود جا کے شرکت انہوں نے کی، اور قیادت نہیں تھی اس مظاہرے کی؟ نہیں، اس کی قیادت کا تو ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی جھنڈا ہی نہیں تھا نا، یہ تو سارے بنوں کی قیادت تھی نا، کیونکہ سارے جتنے بھی پولیٹیکل وہ ورکر تھے وہ سارے جو ہے نا ایک پیج پہ تھے، اور جھنڈا منع تھا۔ اور ہدایات کیا تھیں کہ جی آپ نے پرامن رہنا ہے، تو کس انداز میں پرامن رہنا ہے؟ ہدایت تو یہ تھی کہ ہم نے مثال پیش کرنی ہے، ہم امن کے لیے نکلے ہیں، لیکن ہم نے پرامن رہ کے مثال پیش کرنی ہے کہ دیکھ لے اتنا بڑا جم غفیر جو ہے اکٹھا ہو رہا ہے، اور ایک گمد تک بھی نہیں ٹوٹے گا، تو ہم نے تو مثال پیش کرنی تھی، لیکن اللہ کو منظور ایسا ہی تھا۔ اب کیا صورتحال ہے تازہ؟ ابھی تو میں سیشن سے نکلا ہوں، کیونکہ میری تو ابھی وہاں پہ رابطہ نہیں ہے، ابھی میرا رابطہ کروں گا تو صورتحال کا پتہ چلے گا، لیکن جو لاسٹ میری صورتحال جو میرے علم میں تھی کہ لوگ اسپورٹس کمپلیکس میں جمع ہے،
اور اسپورٹس کمپلیکس بالکل جو ان کی وہ سٹیپس ہیں اوپر والی وہ بھی ساری بری ہوئی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو ابھی وہاں پہ کون وہاں پہ لیڈ کر رہا ہے, کس کی ایک خود جب وہاں پہ موجود تھے آپ نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ تقریر بھی کی اور وہاں سے آپ نکلے بھی اس تقریر والی جگہ یعنی مظاہرے والی جگہ, اور پھر راستے میں جب آپ آ رہے تھے پشاور تو اس جگہ یعنی بنو کے اندر آپ نے کوئی انتظام دیکھا, جیسے غیر معمولی کوئی سیکیورٹی کا انتظام ہو, کوئی واک تھرو گیٹ لگا ہوا ہو, کیونکہ اتنے بڑے اجتماع میں کوئی حملہ آور بھی آ سکتا ہے, حملہ بھی کر سکتا ہے, تو پولیس کا کردار یا صوبائی حکومت کا کردار سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سر جی وہ تو کیونکہ عوام نکلی ہوئی تھی اور سیکیورٹی تو بالکل, کیونکہ اتنی عوام تھی کہ ان کو ایک واک تھرو گیٹ سے نکالنا تو ناممکن ہی تھا. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا, نہیں وہ تو اتنا مجمع تھا کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پہلے تو میرے سوچ میں بھی یہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے, کیونکہ میں جب واپس نکل رہا تھا تو مجھے جو ہے نا نظام بازار تک جو ہے نا لوگوں کا جم غفیر تھا. میری گاڑی کی گزرنے کی جگہ نہیں تھی کیونکہ لوگ دونوں طرف جو ہے نا وہ ٹریفک آ رہی تھی, لوگ پیدل آ رہے تھے, گاڑیوں میں آ رہے تھے. نظام بازار کو جیسے میں نے تھوڑا کراس کیا آگے ٹاؤن شپ تک, تو ٹاؤن شپ سے آگے تھوڑی مجھے جو ہے نا وہ چلنے کے لیے جگہ ملی, لیکن وہاں پہ بھی ڈومیل تک لوگ پیدل بھی آ رہے تھے, موٹر سائیکل پہ بھی آ رہے تھے, گاڑیوں میں بھی آ رہے تھے. تو ان کو جو ہے نا اگر آپ چاہیں جتنی بھی سیکیورٹی لگا لیں تو میرے خیال میں وہ تو اب آپ کیا پیغام دیں گے خصوصاً نوجوانوں کو؟ میرا پیغام تو ہمارا امن کا ہے. ہم امن کے لیے نکلے ہوئے ہیں, ہم امن کی بھیک مانگ رہے ہیں, اسمبلی فلور پہ ہم امن مانگ رہے ہیں, ہم جو ہے جو امن مارچ کر رہے ہیں. میں نے 2021 میں ہم نے 4 شہیدوں کی لاشیں لی ہوئی تھی, ہم امن چاہ رہے تھے, ہم تو کچھ اور نہیں مانگ رہے تھے. اس کے بعد ہم نے امن سیمینار کیا جانی خیل میں, ہم تو امن چاہ رہے تھے. میں نے ابھی بجٹ سپیچ کی تھی, بجٹ سپیچ میں نے کٹ موشن میں موقع ملا تو میں نے امن کے اوپر باتیں کی ہیں کہ یار ہمیں امن چاہیے. جب ہم زندہ رہیں گے تو ہم یہ بجٹ استعمال کریں گے, ہم یہ روڈ پہ چلیں گے, ہم اسکول میں پڑھیں گے, لیکن جب امن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. عدنان, آپ پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے اور آپ جس علاقے سے MP منتخب ہوئے ہیں وہاں کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ واقعی کوئی ملیٹنٹس وغیرہ کی موجودگی ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں, مجھے سیکیورٹی تک پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں وہاں. میرا جو جانی خیال کیا ہے, لیکن پتہ نہیں لوگوں میں ویسے خوف اور ہراس پھیلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن فداد بھائی کچھ بات ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ بندہ بس دل میں جذب کر لیتا ہے. کیوں؟ ڈر کی وجہ سے؟ نہیں, ڈر کی وجہ سے نہیں, کیونکہ ہم اتنا بول چکے ہیں, ابھی ہمارے گلے بیٹھ گئے ہیں, لیکن ہماری بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے. یار ہم کہتے ہیں کہ یار 2010 میں آپ نے جانی خیل میں آپریشن لانچ کیا, ہم تو فیل تھے نا, ہم ایز اے قوم فیل تھے نا کہ ہم, لیکن امن کہاں تک آیا؟ ابھی مجھے پولیس کی سیکیورٹی, میرے ماموں کی فوتگی ہوئی تھی تو میں اپنے ساتھ وردی پولیس والے نہیں لے جا سکتا ہوں کیونکہ وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہاں پہ. یہ ہماری صورتحال ہے. وزیرستان آپ موومنٹ کریں گے, جگہ جگہ پہ چیک پوسٹر لگی ہوئی ہیں, آرمی کی کنوائی جا رہی ہیں, تو حالات تو یہاں تک پہنچیں گے. 2015 میں آپریشن ہوا ہے تو اس کا کیا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو خود ان کے اوپر دبا ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ہم تو بول کے ہمارے گلے بیٹھ گئے, ہم تک چکے ہیں. یہ خود سوالیہ نشان خود انہی کے اوپر جو ہے نا آ رہا ہے. جب آپریشن ہو گیا اس کے بعد منٹ کہاں سے آ گئے؟ یہ بدامنی کہاں؟ عوام کیوں نکلے ہیں؟ عوام کیوں نکلے؟ میں نے نعرہ لگایا تھا. کس نے نعرہ لگایا تھا؟ یہی عوام جمع ہوئے تھے کیونکہ وہ بدامنی سے تنگ آ چکے تھے, بدتخوری سے تنگ آ چکے تھے. وہ عوام ہی نکلی تھی, عوام ہی نے ہمیں مجبور کیا کہ آپ آ جائیں, آپ ہمارے ساتھ مل لیں. ہم تو عوام کے جو ہے نا شور اور شرابے کی وجہ سے جو ہے نا ہم نکلے ہیں اور ہم گئے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ دیا کہ بالکل ہم سیاسی بندے, ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ ساتھ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے عدنان خان وزیر بنو کے MP اور یہ تھے بنو کے حالات. بہت شکریہ.